آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا سرت کا حسنتک وساعت کا سیئتک فانت مؤمن، جب تیری نیکی تجھے خوش کر دے اور تیرا گناہ تجھے بے چین کر دے، بس تو سمجھ لینا کہ تو مومن ہے۔ گناہ بے چین کر دے، گناہ بے قرار کر دے، گناہ کھانا چھڑوا دے، گناہ نیند چھڑوا دے، جب یہ کیفیت اگر کسی کی بن جائے تو وہ مومن ہے۔ اور اگر گناہ کے سرزد ہونے کے بعد شرمندگی بھی ہو اور توبہ بھی کر لے، معافی بھی اللہ سے مانگ لے، تو پھر میرے کریم کی عنایتوں کا بھی کیا کہنا کہ اس توبہ کرنے والے سے مولا ناراض نہیں ہوتا، بلکہ حضور فرماتے ہیں اس بندے سے اللہ کو اتنی خوشی ہوتی ہے جتنا کسی شخص کا اونٹ سواری، کسی شخص کی سواری سامان سے لدی ہوئی ہو اور جنگل و بیابان میں گم ہو جائے اور پھر وہ سواری اسے مل جائے، تو اس ملنے کے بعد اس مسافر کو جتنی خوشی ہوتی ہے اس سے زیادہ اللہ کو اس بندے کے توبہ سے خوشی ہوتی ہے جو اپنے گناہوں پر توبہ کر لیتا۔ تو گناہوں پر کبھی خوش نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ نہ کرے گناہ ہو جائے تو توبہ کرو، معافی مانگو، گریہ وزاری کرو۔ تو اللہ کی ناراضگی کی ایک نشانی یہ ہے کہ بندہ گناہوں پر خوش ہوتا ہے۔ ایک اور نشانی بتائی گئی، نیکیوں میں سستی، نیکیوں میں دل کا نہ لگنا۔ ارے یار نماز کا وقت ہو گیا، یار یہ جلدی جلدی فجر اور ظہر کا وقت آ جاتا ہے، اور گئے جیسے تیسے پڑھ کے آ گئے۔ اب اگر نماز بوجھ بننے لگے، تلاوت بوجھ بننے لگے، اللہ اور اس کے رسول کے ارشادات پر عمل کرنا بوجھ بننے لگے، تو سمجھ لینا چاہیے کہ یہ اچھا انڈیکیشن نہیں ہے، یہ رب کی ناراضگی کی علامت ہے۔ اور اللہ کے نیک بندوں کی زندگی کا اگر آپ جائزہ لیں تو ان کا کوئی لمحہ بھی اللہ کی عبادت سے غفلت میں نہیں گزرتا تھا۔ اسی لیے قرآن نے کہا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، ان کی بات نہ مانو جن کا دل اللہ کی یاد سے غافل ہے، ان کی اطاعت نہ کرو۔ ذرا سوچو، آج میں آپ کو آئینہ دکھا رہا ہوں، ہم سب دیکھیں، آپ ہوں یا میں ہوں، ہم سب دیکھیں کہ کیا اللہ راضی ہے، اس کی علامتیں ہمارے اندر ہیں، یا اللہ ناراض ہے، اس کی علامتیں ہے۔ شوق بندگی ہے، ذوق بندگی ہے، عبادت کی طرف چستی نہیں، سستی ہی سستی، سستی ہی سستی، سستی ہی سستی، دل ہی نہیں لگتا عبادت میں۔ یہ بہت خطرناک انڈیکیشن ہے اللہ کی ناراضگی کا۔ اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، اس بات کو ذہن کے اندر محفوظ کر لو کہ اللہ عز و جل نے عبادت و ریاضت کے لیے ہمیں پیدا کیا، تو ہمیں اس کی بندگی میں اپنی زندگی کو گزارنا چاہیے۔ چلیے ایک اور علامت بتا دوں، موت کو بھول جانا، یہ بھی اللہ کی ناراضگی کی ایک نشانی ہے کہ آدمی موت کو بھول جائے۔ کیا یہ سچ نہیں کہ ہم اپنی موت کو بھول چکے ہیں؟ ہمیں موت یاد نہیں ہے۔ اگر موت یاد ہوتی تو گناہ کی طرف کیوں بڑھتے؟ موت یاد ہوتی تو اللہ کی نافرمانی کی طرف کیوں بڑھتے؟ اور ہم میں کا کوئی نہیں جانتا کہ موت کب واقع ہوگی۔ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ إِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ۔ موت کا وقت مقرر ہے، نہ ایک منٹ پہلے موت آئے گی، نہ ایک منٹ لیٹ موت آئے گی۔ موت اس کے وقت پر آئے گی، لیکن آ کر کے ہی رہے گی، کوئی بچ نہیں سکتا، کوئی نہیں بچ سکتا۔ کل نفس ذائقۃ الموت، اور کوئی جانتا بھی نہیں کہ اس کی موت کہاں واقع ہوگی۔ وما تدری نفس بأی ارض تموت، کوئی جان نہیں جانتی کہ اس کی موت کہاں واقع ہوگی۔ اور کوئی سوچے 60 کے بعد مروں گا، 65 کے بعد مروں گا، تو ابھی میں 4 دن پہلے کی بات بتاؤں کہ ہماری اہلیہ نے ہمیں بتایا ایک جوان لڑکے کی شادی کو صرف 2 دن ہوئے تھے، صرف 2 دن۔ اس کی بیوی کے پیٹ میں کچھ درد ہوا اور اس کے بعد اسے تکلیف شدید شروع ہوئی، اور اس کے بعد اسے ہاسپٹل لے گئے۔
चंद घंटों ही के अंदर उसकी रूह परवास कर गई। वो लड़का पागल जैसा हो गया, एकदम बिल्कुल कंट्रोल से बाहर हो गया। मुझे बताओ, आप और हम क्या जानते हैं कि हमारी मौत कब वाक़ई होगी? और जब इंसान इस चीज को जहन में रख ले और मौत को न भूले तो हमेशा डरेगा कि मेरी मौत ऐसी हालत में न हो कि मैं अल्लाह की नाफरमानी का शिकार रहूं। खुद तहरीक के अजीम साथी, जिम्मेदार साथी अलहाज उस्मान ज़रूरदरवाला साहब आराम से घर से नाश्ता करके फ्रेश होकर जुम्मा की नमाज अदा करने के लिए मस्जिद में पहुंचे। 4 रकात सुन्नत भी उन्होंने अदा कर ली। पंसूरा उठाने के लिए गए और अटैक आया, कुर्सी पर बैठने से पहले गिरे और इंतकाल कर गए। सारा प्लान धरा का धरा रह गया। कोई नहीं जानता कब मौत वाक़ई होगी। तो अगर कोई इंसान मौत को भूले हुए है तो उसे समझ लेना चाहिए कि अल्लाह उससे नाराज है। और यहां एक हदीस शरीफ सुना दूं, सबसे ज्यादा मौत को भूलने वाला इंसान है, वरना दुनिया में जितनी भी मखलूक में जी रूह है, जिसके अंदर भी रूह मौजूद है, सब हमेशा मौत को याद रखते हैं। लेकिन अगर भूला हुआ है तो इंसान, आप जरा देखें ना, किसी को कैंसर की बीमारी अल्लाह ना करे हो जाए और डॉक्टर कह दे कि लास्ट स्टेज पर इसका कैंसर है, कभी भी मौत वाक़ई हो सकती है। उसके सामने आप गंदी पिक्चर लगा दें, अरे क्या लगाए हो, बंद करो, करेगा कि नहीं करेगा? जब उसे खबर हो जाए कि मेरी मौत अनकरीब है तो कभी वो गंदी पिक्चर नहीं देखेगा, कभी गुनाह नहीं करेगा। वो कहेगा मुझे कलमा सुनाओ, मुझे नाज शरीफ सुनाओ। मैंने ऐसे ऐसे एंड वाले लोगों को देखा है जिनकी लाइफ का लास्ट स्टेज, लेकिन वो तिलावत सुन रहे हैं, वो जिक्र अस्कार सुन रहे हैं, वो नाते सुन रहे हैं। तब मुझे महसूस हुआ कि या अल्लाह, इंसान मरते वक्त कितना डरता है कि मेरी मौत बुरी हालत में ना हो, अच्छी हालत में हो। तो मौत को जब इंसान भूल जाता है वो गुनाहों में गिरफ्तार हो जाता है। और मौत को भूल जाना ये अल्लाह की नाराजगी की निशानियों में से एक निशानी है। अब आइए मैं आपको समझाऊं। हाफिज साहब बताइएगा, थोड़ा वक्त ले रहा हूं मैं, इसलिए कि मुझे लाए यहाँ पर लेट, मैं तो आने के बाद लेटा ही नहीं हूँ, बैठा ही था। लेकिन पूछा तो बोले आप 11:20 को जाना है। फिर 11:20 को कहा कि 10 मिनट और। मैंने कहा क्या चाहते हैं, दुआ करने जाऊं? बोले नहीं, बयान भी करना है। तो मैंने कहा फिर टाइम को थोड़ा सा देखें। खैर, अर्ज ये कर रहा था, गौर से सुनिएगा। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, सैयदना फारूक आजम रदी अल्लाह मौला तबारक व तआला अन्हु के पास एक शख्स हाजिर हुआ और अर्ज करता है, हुजूर मुझे कुछ नसीहत फरमाए, मुझे कुछ नसीहत फरमाए। तो फारूक आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, अच्छा ये बता, तेरे खानदान में, तेरे रिश्तेदारों में या तेरे घर में किसी की मौत वाक़ई हुई है? कहा हाँ हुजूर, अभी 5-6 रोज पहले मेरे रिश्ते के एक भाई थे, उनका इंतकाल हुआ। कहा इससे बड़ी भी कोई नसीहत है? इससे बड़ी भी कोई नसीहत है? अरे मौत से बड़ी नसीहत कौन सी हो सकती है? क्या इससे बड़ी भी कोई नसीहत है? ये फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। एक बार सैयदना फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बाजार की तरफ निकले तो आपने देखा कि एक ऊंट जो है वो मस्ती में है और सब डर रहे हैं, भाग रहे हैं इधर उधर, और वो ऊंट बिल्कुल मस्ती में झूम रहा है, हर एक को दौड़ा रहा है। लोग डर रहे हैं कि कहीं हमें कुचल न दे, मार न डाले। जैसे ही सैयदना फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ लाए बाजार में और ऊंट को दौड़ते इधर उधर भागते देखा, लोगों ने कहा हुजूर इसने परेशान कर रखा है। कहा घबराओ नहीं। ऊंट के पास आए तो ऊंट देखते ही चुप खड़ा रह गया एकदम। फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जानते हैं, हुजूर फरमाते हैं कि उमर ऐसे हैं कि रास्ते से गुजरे तो शैतान रास्ता भी बदल देता है। जिसका रोब इतना हो कि शैतान जैसा खबीस रास्ता बदल दे, तो ऊंट का क्या कहना, बेचारा ऊंट एकदम सहम गया। फारूक आजम ने हल्के से कान में उसके कुछ कहा और चले गए। कान में कुछ कहा और चले गए। थोड़ी देर तक वो ऊंट ऐसे ही चुपचाप खड़ा रहा। कुछ देर के बाद बैठा,
جیسے ہی بیٹھا تو لوگ سمجھے کہ شاید طبیعت اس کی بگڑ گئی، کچھ کھانا اس کے سامنے پیش کیا، کھایا بھی نہیں وہ، اور تھوڑی دیر گزری تھی کہ اونٹ کا انتقال ہو گیا، اونٹ کا انتقال ہو گیا۔ لوگوں کو حیرت ہوئی کہ فاروق اعظم نے اس کے کان میں کیا کہہ دیا کہ مستی بھی اس کی چلی گئی اور جان بھی چلی گئی۔ دوسرے دن فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار کی طرف جب نکلے تو لوگوں نے پکڑ لیا، حضور حضور وہ کل والا اونٹ آپ کو یاد ہے؟ کہا ہاں یاد ہے۔ کیا ہوا؟ کہا حضور آپ نے اس کے کان میں کیا کہہ دیا تھا؟ کہا کیا ہوا یہ تو بتا۔ حضور معاملہ یہ ہے کہ آپ کے کچھ کہنے کے بعد وہ اونٹ تھوڑی دیر کھڑا رہا، کچھ دیر کے بعد بیٹھا، ہم نے سوچا کہ بیمار ہو گیا تو کچھ اس کے سامنے کھانا پیش کیا، لیکن وہ کھایا بھی نہیں اور تھوڑی دیر کے بعد مر گیا۔ تو حضور آپ نے اس کے کان میں کیا کہا تھا؟ اب سنیے جواب۔ فاروق اعظم فرماتے ہیں میں نے صرف اتنا کہا تھا، اتنی شوخی کیوں کر رہا ہے؟ کیا تجھے مرنا نہیں؟ اتنی شوخی کیوں کر رہا ہے؟ کیا تجھے مرنا نہیں؟ آپ سوچو، اس جملے نے اس کی زندگی کی ساری شوخیاں چھین لی اور تھوڑی دیر کے بعد اس کا انتقال ہو گیا۔ موت کو بھولنے والا انسان گناہ بھی کرتا ہے۔ اچھا ایک میں آ رہا تھا، تفسیر پڑھ رہا تھا، آتے ہوئے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، رونگٹے کھڑے ہو گئے، ایک عجیب کیفیت ہوئی۔ میں سورہ طارق کی 90 آیت کی تفسیر پڑھ رہا تھا، یوم تبلی السرائر فما لہ من قوت ولا ناصر۔ رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ چھپ کر جو گناہ کرتے ہیں، دل میں گناہ کے جذبات رکھتے ہیں، عقیدہ جن کا خراب ہے، نیتیں جن کی خراب ہیں، قرآن کہتا ہے قیامت کے دن ہر تمہاری چھپی چیز کی جانچ ہوگی، اور پھر کیا ہوگا؟ فما لہ من قوت ولا ناصر، کوئی زور کرنے والا بھی نہیں ہوگا، کوئی زور بھی نہیں چلے گا، اور قیامت میں کوئی مددگار بھی نہیں ہوگا۔ جتنی بھی چھپی چیزیں ہیں ان ساری پوشیدہ چیزوں کا راز اللہ کے سامنے کھل جائے گا، اور اس وقت ہر چیز کی جانچ ہوگی، کوئی چیز بھی پوشیدہ نہیں رہے گی۔ چھپ کر گناہ کرنے والے، چھپ کر برائی کرنے والے کیسے بچ سکیں گے؟ کہیں گے قیامت کے دن وہ لوگ نہیں مولا ہم نے ایسا نہیں کیا، جن کی جھوٹ کی عادت ہو کہ وہ قیامت میں بھی کہیں گے ہم نے ایسا نہیں کیا۔ تو پھر اللہ فرماتا ہے وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ اللہ ہاتھ کو حکم دے گا چل بول اس نے کیا کیا، ہاتھ بول اٹھے گا مولا اس نے یہ برائی کی تھی، پیر بول اٹھیں گے اس نے یہ برائی کی تھی، زبان بول اٹھے گی اس نے یہ برائی کی تھی، کان بول اٹھیں گے اس نے یہ برائی سنی تھی۔ کہاں چھپ کر کے ہم جائیں گے؟ نہ ہماری نیتیں چھپی ہیں، نہ ہماری کوئی بات چھپی ہے، سب اللہ کے سامنے ظاہر ہے، اور قیامت میں یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے ظاہر کر دی جائیں گی۔ اللہ ہم سب کا پردہ یہاں بھی رکھے اور محشر میں بھی رکھے۔ جس نے آج دنیا میں ہمارے عیبوں کو چھپائے رکھا ہے، قیامت میں بھی ہمارے عیبوں کو ایسے ہی چھپائے رکھے۔ اس لیے کہ یاد رکھیں، ایک بزرگ جو ولی کامل ہیں وہ فرماتے ہیں اگر میری تنہائی کے گناہوں کا علم یا اگر ان گناہوں کی بدبو ہی لوگوں تک پہنچ جائے تو کوئی مجھ سے مصافحہ کرنے والا نہیں ملے گا۔ یہ وہ کہتے ہیں جن کی راتیں سجدوں میں اور عبادت میں گزرتی ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ چند نشانیاں ہیں اللہ کے ناراض ہونے کی۔ عبادت میں سستی پیدا ہو، دل نہ لگے عبادت میں، اور آخری چیز جو اس وقت پوری دنیا کے اندر نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ جس سے ناراض ہوتا ہے اس کے دل کا سکون چھین لیتا ہے، چھین لیتا ہے، اس کے دل میں قرار نہیں ہوتا، اس کے دل کا سکون ختم ہو جاتا ہے۔ کیا یہ سچ نہیں کہ آج دنیا کے 99% اگر میں کہوں تو غلط نہ ہوگا، لوگوں کے دلوں میں سکون نہیں ہے، سب کچھ ہے سکون نہیں ہے، اور سکون اللہ کی طرف سے آتا ہے، اس کو ذہن میں رکھیے گا، سکون اللہ کی طرف سے آتا ہے۔ قرآن کہتا ہے هو الذی انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین، وہی ہے
جو مومنوں کے دلوں میں سکون عطا کرتا ہے۔ اس آیے کریمہ کے شان نزول میں یہ ہے کہ میدان جنگ میں صحابہ لڑتے 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 تھک چکے تھے، اتنے تھک چکے تھے کہ ان میں اتنی ہمت و طاقت نہیں تھی کہ مزید لڑ سکے، انہیں تھوڑے سے آرام کی ضرورت تھی تاکہ فریش ہوں۔ تو سواری ہی پر وہ تھے، اللہ نے ان کو تھوڑا سا نیپ یعنی تھوڑی سی آنکھ ان کی لگا دی، تھوڑی سی نیند دے دی، وہ اسی پہ جھپکی مار لیے۔ ایک چھوٹی سی جھپکی کے بعد اللہ نے پھر سے ان کو فریش کر دیا۔ یہ کون ہے جو نیند گھوڑے پر بھی عطا کرتا ہے؟ یہ میرا مولا ہے، یہ وہ سکون عطا کرتا ہے، یہ وہ سکون عطا